بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویکینڈ کے اوپر ہم 2 سے 3 پارٹس کے اوپر اپنے ویڈیوز کو بنائیں گے تاکہ ایک ویڈیو لمبی نہ ہو، بلکہ جس دوست کو جس پورشن کو دیکھنا ہو، جس ویڈیو کو دیکھنا ہو، وہ اسے ہی دیکھ کے اچھی طرح بات کو سمجھ سکے. تو 2 سے 3 ویڈیوز ہم اس ویکینڈ کے اوپر بنا رہے ہیں، جس کے اندر اوورال ایک مارکیٹ کا سینٹیمنٹ، گڈ نیوز، بیڈ نیوز، اسٹیٹ بینک کی جو ریٹ پالیسی آئی ہے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، اسی طرح ٹیکنیکل کے اوپر کہ مارکیٹ کس طرح ڈائریکشن کے اوپر ہے. تو یہ ڈفرنٹ پارٹس کے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں گی. پہلی ویڈیو جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی ہے 19 مارچ فرائیڈے کے دن، وہ کیا ہے اور اس کے اندر کی پوائنٹس کیا ہیں، جو ٹیک اویز ہیں، اس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے 19 مارچ فرائیڈے کے دن اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ اناؤنس کیا، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ پالیسی ریٹ ان چینج رہے گا 7%، جو کہ پریویسلی چلا ہوا آ رہا ہے. اور لاسٹ جو ایم پی سی کی جو میٹنگ تھی جین کے اندر، وہاں اس وقت بھی انہوں نے 7% ہی کے ریٹ کو انٹیک رکھا تھا، اور اس مانیٹری پالیسی کے اندر جو مارچ کے اندر ہیلڈ ہوئی ہے اس کے اندر بھی ان چینج پالیسی ہے 7% کے اوپر. جو دوسرا ٹیک اوے پوائنٹ ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک نے یہ بات کی ہے کہ مارکیٹ کے جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے پوری مارکیٹ کے اندر. جو بھی انڈائسز ہیں بزنس کانفیڈنس کے حوالے سے، چاہے وہ کرنٹ بزنس کانفیڈنس ہو، اوور آل بزنس کانفیڈنس ہو، ایکسپیکٹڈ بزنس کانفیڈنس ہو، یہ پرچیزنگ مینیجر انڈیکس ہو، ان سب کے اندر ہی ہم نے ایک گروتھ دیکھی ہے، یعنی بزنس فلورش ہو رہے ہیں، اور ڈفرنٹ اس کی پرسنٹیج آئی ہیں. کرنٹ بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ 13.4%، اوور آل بزنس کانفیڈنس 6.4%، ایکسپیکٹڈ بزنس کانفیڈنس یہ ذرا سا نوٹ کیجئے گا چونکہ اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں گے، 0.7%، اور جو پرچیزنگ مینیجر انڈیکس ہے وہ بھی جمپ کیا ہے، بڑا ہے 4.1% کے حساب سے ریسپیکٹیولی. تھرڈ پوائنٹ، جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی جو اناؤنس کی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اسٹیٹ بینک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر بھی یہ پوری ڈیٹیلڈ ایم پی سی کی جو ٹیک اویز ہیں اور جو بریفنگ ہے اسے آپ تھورلی بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر سے ہی ہم کچھ پوائنٹس کو ہی جو میجر پوائنٹس ہیں اسے ڈسکس کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے جو ایک اور پوائنٹ جو ان کے ٹیک اویز ہیں اس میں سے ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ از گریجولی ریکورنگ بٹ دا آؤٹ پٹ گیپ از اسٹل نیگیٹو، کیپنگ دا کور انفلیشن ماڈریٹ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ڈیمانڈ تو گریجولی ریکور کر رہی ہے، لیکن فی الحال جو اس کا اندر ہے جو آؤٹ پٹ گیپ ہے وہ ابھی بھی جی ٹی پی کا فار دا ایئر 21 کا جو ہے وہ مائنس کے اندر ہے. یہ جو دوست اکانومی کو سمجھتے ہیں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایک آؤٹ لک بتایا ہے کہ ابھی فی الحال آہستہ آہستہ ڈیمانڈ گریجولی ریکور کر رہی ہے، جو ایک پازیٹیو سگنل ہے. فار دا ٹائم بینگ کچھ نیگیٹیوٹی ہے، لیکن یہ اپ ٹک ہو جائے گی. ایک اور جو زبردست قسم کے اسٹیٹ بینک نے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے، جس پہ اسٹیٹ بینک نے جو پریویسلی اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ جی ڈی پی کی جو ہماری گروتھ ہوگی وہ انہوں نے پہلے فورکاسٹ کی تھی کہ وہ 2% کے حساب سے ہم گرو کریں گے. لیکن اس مانیٹری پالیسی کے اندر اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اب جی ڈی پی کی جو ہماری فورکاسٹ ہے اب وہ آلموسٹ 3% کے اراؤنڈ میں ہے، وچ انڈیکیٹس کہ اب ہم گروتھ کی طرف بیسکلی اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے کہ ہماری پاکستان جو ہے وہ اب گروتھ کی طرف آگے جائے گا. اور یعنی یہ گروتھ جو پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی ڈی پی گروتھ 2% کے حوالے سے کہ ہم 2% تک گروتھ کو اچیو کریں گے فار دا ایئر 21، لیکن اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری گروتھ اور بڑھے گی. اب ہم 2% کی جگہ اب ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ 3% کے اسپیس سے آگے بڑھے گی. اور جس کی انہوں نے ریزننگ دی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بیسکلی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس ہیں ان کے اندر کافی زیادہ اپ ٹک ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ان کی سیلز بڑھ رہی ہیں.
اسی طرح آٹو موبائلز گاڑیوں کی بہت تیزی کے ساتھ سیل بڑھی ہے, اسی طرح سیمنٹ کی سیل بڑھی ہے, پول کی ہے, الیکٹریسٹی کی ہے. تو یہ کچھ انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی جو اکانومی ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر سیلز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ڈفرنٹ سیکٹرز کی. تو اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آپٹمسٹک ہے کہ اب ہم گروتھ بھی آگے بڑھائیں گے. 2% کی جگہ ہم اب فار دا ایئر 21 3% کے حساب سے گروتھ کو اچیو کریں گے, وچ از ویری پازیٹیو. یہ جو آؤٹ لک اسٹیٹ بینک نے دیا ہے یہ کافی زیادہ اچھا آؤٹ لک ہے ہماری ملک کی اکانومی کے لیے, اور اللہ کرے ہم 4% سے بھی زیادہ کی گروتھ اچیو کریں. چونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے نیبر انڈیا کے اندر جو ایکسپیکٹڈ جو گروتھ ہیں ان کی وہ مور دین 10% ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ڈفرینٹ جو ادارے ہیں وہ ان کی کوئی 10%, کوئی 12%, کوئی 13% تک بھی گروتھ نوٹ وہاں پہ کی جا رہی ہے. ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہماری بھی گروتھ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے دنوں اور سالوں کے اندر ڈبل ڈیجٹ کے اندر داخل ہو اور ہمارا ملک فلورش کرے. اس کے بعد ایک اور جو ایک کی پوائنٹ ہے, یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک نے ڈسکس کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو انفلیشن ہے جسے ہم اردو میں افراط زر کہتے ہیں, ہماری انفلیشن آہستہ آہستہ اسپائک کر رہی ہے, یعنی بڑھ رہی ہے. اور میجرلی جو انہوں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں اپنے اس بریفنگ کے اندر, انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی جو ٹیرف ہے, یعنی بجلی کی جو کاسٹ دی جاتی تھی اور وہاں پر جو گورنمنٹ پارٹیسپیٹ کرتی تھی, کچھ کنزیومر سے لی جاتی تھی, اور بہت زیادہ ایک سیکشن ایسا تھا اماؤنٹ کا کہ جہاں گورنمنٹ پارٹیسپیٹ کرتی تھی, بیسیکلی وہ سبسڈی دیتی تھی عوام کو. اب وہ چونکہ آہستہ آہستہ آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو وڈرا کریں سبسڈی کو, اور جتنی آپ کی کاسٹ پڑتی ہے الیکٹریسٹی کو بنانے اور آگے پاس آن کرنے کے اندر, وہ پورا کا پورا کنزیومر سے آپ ریسیو کریں. تو آہستہ آہستہ آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر گورنمنٹ عمل کر رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں, جو ٹیرف ہے, وہ بڑھ رہے ہیں, ہائک کر رہے ہیں, انکریز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے جب بجلی بڑھے گی تو ظاہر ہے باقی تمام چیزوں کے اوپر اس کا افیکٹ پڑے گا, مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اوپر افیکٹ پڑے گا, وچ میں لیڈ ٹو ہائر ریٹس. کہ ہمیں ایک چیز اگر پہلے 10 روپے کی مل رہی تھی, بجلی کی قیمت اب بڑھے گی تو وہ اب ہمیں 11 روپے کی ملے گی. تو بیسیکلی اس سے انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہم انفلیشن ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں جو کہ جم کیا ہے فیب کے اندر, پریویسلی جو جین کے اندر تھا اس سے زیادہ آیا ہے فیب کے اندر انفلیشن. اس کی میجرلی جو وجہ ہے وہ الیکٹریسٹی ٹیرف ہے, ویٹ یعنی گندم اور شوگر کی پرائسز جو بڑی ہیں. الیکٹریسٹی ٹیرف جو بڑھا ہے 1.5% کے حساب سے, ویٹ کی جو اماؤنٹ بڑی ہے وہ 0.4%, اور جو شوگر کی بڑی ہے وہ 0.2% کے حساب سے. اور ایکومولیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 1.5% کا انفلیشن بڑی ہے فیب کے اندر, جو یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جو بیسیکلی آہستہ آہستہ ہم انفلیشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ فی الحال یہ انکریمنٹ تو ضرور ہو رہا ہے, لیکن لیٹرلی بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پرائسز ہیں, یہ ایک انفلیشن جو ہے وہ اوور آل جو ہے ہم کہیں کہ وہ 5 to 7% کے رینج کے اندر رہے گی میڈیم ٹرم کے اندر. یعنی اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ فی الحال یہ جو ہائک آ رہی ہے یہ سسٹین نہیں کرے گی, ایک پیک کے اوپر جائے گی. اور جو فور کاسٹ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ فیب, مارچ, اپریل اور میکسیمم مئی تک یہ ممکن ہے ڈبل ڈیجٹ کے اوپر چلے جائے انفلیشن, اور پھر وہاں سے جو چارٹس کہہ رہے ہیں وہ کہ واپس سے ریورس آ جائے گی. تو اسٹیٹ بینک بھی یہی سمجھتا ہے کہ تقریباً 5 سے 7% کے درمیان میڈیم ٹرم کے اندر ہم انفلیشن کے اندر رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ابھی فی الحال انفلیشن بڑھ رہا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر کے اندر یہ واپس سے ریورس ہوگا. تو اسی لیے ابھی جو مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہے اس کے اندر انٹریسٹ نہیں بڑھائے جا رہے, انٹرسٹ ریٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہی رہیں گے.
اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ اس کے اندر سے نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا بیلنس ہے وہ اچھی گروتھ کے اندر ہے، یعنی ہم ابھی سرپلس کے اندر ہیں، ہمارے پاس اتنے ڈالرز موجود ہیں جتنے ہم نے آگے فارورڈ کرنے ہیں، ہم نے آگے پے آف کرنے ہیں، اس سے زیادہ ہم سرپلس کے اندر ابھی فی الحال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور ابھی ہم نیگیٹو کے اندر نہیں ہیں بلکہ پازیٹو کے اندر ہیں۔ یہاں پر کوئی پوائنٹس اسٹیٹ بینک نے نہیں ڈسکس کیے کہ کس وجہ سے ہم ابھی سرپلس کے اندر ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر۔ ایک پوائنٹ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں بیسیکلی وہ کافی زیادہ جو ہائی ویلیو ایڈڈ ہیں ٹیکسٹائل وغیرہ کی، وہ ایکسپورٹس بیسیکلی اپٹک ہوئی ہیں، بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر حاصل ہوئے ہیں۔ ہم اور بھی کچھ، میں اپنی طرف سے کچھ پوائنٹس آپ کو اسی کے اندر ہی ایڈ آن کر دیتا ہوں جو اسٹیٹ بینک نے بھی ڈسکس نہیں کیے، لیکن یہ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر ہیں۔ بیسیکلی ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ڈیورنگ کووڈ ہے وہ اس کے اندر جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے وہ بہت زیادہ آئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ڈالر بیسیکلی وافر مقدار کے اندر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ابھی کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سرپلس کے اندر ہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر یعنی ڈالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس آ رہے ہیں، جن میں آپ دیکھ لیجئے جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ گورنمنٹ نے ایشو کیا کہ آپ کو ایک فکس ریٹ کے اوپر اگر آپ ڈالر پاکستان میں جمع کراتے ہیں گورنمنٹ کے پاس تو آپ کو ایک فکس ریٹ کے اوپر آپ کو اس کا انٹرسٹ ملے گا، تو وہ ایک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ بھی آیا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ انیشیٹو لیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیز کا بیسیکلی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ایک بہت بڑا انفلو ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر ڈالرز بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر بینکنگ چینل کے تھرو پیمنٹس آ رہی ہیں، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے کچھ ہنڈی حوالہ وغیرہ کے ذریعے سے جو انفیئر مینز کے تھرو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی کرنسیز کی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، تو اب وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، تو اسی لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چینل چونکہ اس کے اندر کریک ڈاؤن ہوا ہے ہنڈی حوالہ وغیرہ کے اوپر، تو اب جو بھی ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ بیسیکلی بینکنگ چینل کے تھرو آ رہی ہیں، اور جب ایک بینکنگ چینل کے تھرو جب ریمیٹنسز آتی ہیں تو وہ بیسیکلی ایک وائٹ منی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اپنے ڈالرز کی جو ایک مینجمنٹ ہے اس کے اندر۔ اسی طرح جو ایک اور یہی پوائنٹ جو اسٹیٹ بینک نے ڈسکس کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس انہینس ہوئی ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھیں، تو جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور امپورٹس کم ہوں گی تو اس کی وجہ سے بھی ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے کہ یعنی ہم ملک سے ڈالر کم باہر بھیج رہے ہیں، لیکن ملک چونکہ امپورٹ ہمارے یہاں مشکل کر دی گئی ہے اور ایکسپورٹ کے لیے آسانیاں دی گئی ہیں، تو ایکسپورٹ چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو وہاں سے بھی ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اسی طرح کروڈ آئل اگر ہمیں پتا ہے کہ پچھلے دنوں کافی زیادہ لو ریٹس کے اوپر تھا، تو چونکہ ہم ایک امپورٹ بیس کنٹری ہیں آئلز کے اندر، ہم جتنی بھی آئل کی جو ظاہر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو آئل بنتا ہے وہاں سے پروڈیوس ہو کر پھر ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم کوئی آئل کے اندر ہم ظاہر ہے کہ چونکہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے آئل، اور آئل کی پرائسز ورلڈ وائڈ کم تھی، تو اس وجہ سے بھی ہمیں ہمارے جو ڈالر کے جو ذخائر ہیں وہ کم باہر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ہم نے فیورز لی تھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز سے، سعودیہ اور یو اے وغیرہ کے، ہم ڈیلیڈ پیمنٹ سسٹم آیا تھا کہ ہم ابھی فی الحال کروڈ لے رہے ہیں، لیکن ہم سال 2 سال 3 سال کے بعد ہم اس کی پیمنٹ کریں گے، تو ہمارا بھی جو بیسیکلی آؤٹ فلو تھا ڈالر کا وہ نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہی ہم نے جو پیمنٹس پے آف کرنی تھی ڈفرنٹ جو آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک وغیرہ کو، وہ ان کی کووڈ کی وجہ سے انہوں نے بھی ہماری پیمنٹس کو ڈیلے کر دیا، تو چونکہ اب ہمارے جو ڈیو ہو چکی تھی پیمنٹ جو ہم نے پے آف کرنی تھی جو قرضوں کی صورت میں ہم نے لی تھی، تو وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یہ ڈالر کے ذخائر ابھی موجود ہیں۔ اب جوں آہستہ آہستہ اگر ہماری جو کروڈ آئل کے ریٹ بڑھتے رہیں گے، اور جو ڈیلیڈ پیمنٹ سسٹم ہم نے کیا تھا کہ سعودی عرب سے اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز سے، اب وہ جب ان کی ایک
قسط آنا شروع ہو جائے گی, اسی طرح IMF اور ورلڈ بینک کی بھی جو قسط آنا شروع ہوں گی, تو فیوچر کے اندر ہم ممکن ہے, جس طرح ہمارا پریویسلی ہسٹری رہی ہے کہ ہم سرپلس میں نہیں رہتے, ہم ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں. تو یہ اگر فیکٹر, اور جب ٹریول کھلنا شروع ہو جائے گا, پھر آؤٹ فلوز ہونا شروع ہو جائے گا, چونکہ ابھی کوئی دنیا سے, پاکستان سے کوئی باہر نہیں جا رہا, نہ ڈالر جا رہے ہیں, اور ٹریولنگ بین ہے, تو لوگوں کو ڈالر کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. اسی طرح عمرہ اور حج کے اندر ابھی تک فی الحال پابندی ہے. تو جب یہ ٹریول بین ہٹیں گے تو آہستہ آہستہ واپس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے وہ شاید بعد میں ہم ڈیفیسٹ دیکھ سکیں, لیکن فی الحال یہی پوائنٹ ہے کہ ابھی ہم سرپلس کے اندر ہیں. اسی طرح جو ایک اور پوائنٹ اس کے اندر سے نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ ابھی ہم ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہیں. ہماری جو ایک امپورٹ کے اندر ہمارے یہاں کمی ہوئی ہے, ایکسپورٹ کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے, تو ہم ایک کمفرٹیبل پوزیشن کے اندر ہیں, اور ابھی ہم فی الحال کوئی بھی جو اس کے درمیان جو ڈیفیسٹ آتا ہے, جو انفلیشن کو بیسیکلی بڑھاتا ہے, وہ ابھی ہمارے کور کے اندر ہے, اور ابھی ہم اسے فی الحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ایک کمنٹ کیا گیا تھا اسی بریفنگ کے اندر, اور وہ کمنٹ یہی تھا کہ جی آپ جو ابھی اسٹیٹ بینک جو ایک آؤٹ لک دے رہا ہے بیسیکلی وہ تو ایک شارٹ ٹرم آؤٹ لک دے رہا ہے, جبکہ دنیا کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, USA کے اندر فیڈ ہے, فیڈ کی جو میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ ویک کے اندر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2022 تک بھی انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائیں گے اور ہم اپنی اکانومی کو سپورٹ کیے رکھیں گے. لیکن اسٹیٹ بینک یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی ایک لانگر پیریڈ آف ٹائم کا آؤٹ لک نہیں دے رہا کہ ہم کب تک یہ انٹرسٹ ریٹ چینج چھوڑے رکھیں گے, چونکہ انفلیشن آگے بڑھ رہا ہے, ییلڈز آگے جو ہیں وہ فکس انکم ییلڈ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک کیوں ایک لانگ ٹرم کی پالیسی نہیں دے رہا, بلکہ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ فی الحال ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں, آپ اسے تھوڑا آگے لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ اپنا کوئی آؤٹ لک دیجئے. یہ ایک کمنٹ آیا تھا جس کے ریپلائی کے اندر اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ ریپلائی آیا کہ بیسیکلی ہم ابھی فی الحال میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اکانومیز کا اور جن کنٹریز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر تو 2-2 سال تک کے لیے فریز کر دیے گئے ہیں انٹرسٹ ریٹ, وہ بیسیکلی ایک ہم پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے, اور وہ ایک سیٹلڈ اور میچیورڈ مارکیٹس ہیں, وہ تو اپنا دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں فی الحال دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر جو بیسیکلی جو آتا ہے انفلیشن اگر بڑھتی ہے, سامان ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر گیپ کریٹ ہوتا ہے, تو ہماری کنٹری چونکہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے پاکستان, اس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام جو والیٹیلیٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہے, انفلیشن کی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی, کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی چینی شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور چیز شارٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے. تو ان کنٹریز کے اندر ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے لیے ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر کوئی بہت زیادہ والیٹیلیٹی نہیں ہے, وہ ایک میچیورڈ کنٹریز ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ہم ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے, تو ہم فی الحال ایک لانگر ٹائم کے لیے کوئی آؤٹ لک نہیں دے سکتے, البتہ ہم میڈیم ٹرم کے لیے آؤٹ لک دیکھ سکتے ہیں, اور ابھی ہم فی الحال اپروپریٹلی اکوموڈیٹو ہیں. ہمارے ہم جو رولز ابھی تک ہمارے کے اندر جو ایک رولز ہمارے یہاں چلے ہوئے آ رہے ہیں, اور جو ہم ابھی فی الحال نہیں بڑھا رہے اپنی انٹرسٹ ریٹ, تو وہ بیسیکلی ہم ابھی فی الحال, اور ہم نے یہ IMF وغیرہ سے بھی ڈسکس کیا ہے مانیٹری کے حوالے سے, مانیٹری پالیسی کے حوالے سے, تو انہوں نے بھی ہمیں آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو ابھی فی الحال چھوڑ دیجئے, لیکن فی الحال ہمیں دیکھنا ہوگا یہی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر اگر کوئی والیٹیلیٹی آتی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن کے اوپر اگر بعد میں کوئی زیادہ بڑا فرق پڑتا ہے, تو ہم اس وقت یہ پالیسی بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں. کچھ اس کے اندر کچھ پازیٹیوٹی ہے اس بریفنگ کے اندر, اور کچھ ایسی ہیں جو تھوڑی بات کے لیے ہمارے لیے پرابلم بن سکتی ہیں. پازیٹیوٹی ہم نے دیکھ لی کہ جو GDP کی گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ ابھی بڑھائے نہیں ہے, آلدو انفلیشن بڑھ رہی ہے, آلدو ییلڈز بڑھ رہی ہیں, تو یہ مارکیٹ کے لیے ایک بوسٹ کا کام کر سکتی ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں کہ فی الحال ان چینج رکھا گیا ہے, اور جو ایک ڈر تھا مارکیٹ کے اندر کہ ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو
हो कि कोई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कोई 20-25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि स्टेट बैंक ने कहा है कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल जोन के अंदर अभी मौजूद हैं, और इन्फ्लेशन अगर अभी हमें दिख भी रही है लेकिन ये अल्टीमेटली सिंगल डिजिट के अंदर वापस से आ जाएगी और 5 to 7% के ऊपर रहेगी, विच इज कंट्रोलेबल। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं स्टेट बैंक की तरफ से। जीडीपी का 2% से 3% का होना है और सेल्स का बढ़ना डिफरेंट सेक्टर्स का, ये पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए, विच में बूस्ट द मार्केट। सिर्फ जो 1-2 पॉइंट आते हैं जिसके अंदर इन्फ्लेशन का एक फिगर आ रहा है कि हम देखेंगे, और स्टेट बैंक का अभी फिलहाल मीडियम टर्म के लिए कहना, और जिस तरह ओवरऑल दूसरी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रहे हैं, स्टेट बैंक अभी थोड़ा सा इस बात के अंदर कंजर्वेटिव है कि हम देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन हमारे हाथ से निकलेगी तो हम फ्यूचर के अंदर बढ़ाने का देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते। तो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस दफा अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो मुमकिन है कि हम बाद की जो मॉनेटरी पॉलिसीज आए, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हुआ, चूंकि इन्फ्लेशन का ताल्लुक आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है और जब अगर ट्रैवल खुलता है और हमारे पेमेंट्स ड्यू हो जाती हैं, तो लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की बात है। अभी हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये एक पॉजिटिव ब्रीफिंग रही है ओवरऑल मार्केट के लिए। इस वीडियो के अंदर हमने स्टेट बैंक के हवाले से डिस्कस किया, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम डिफरेंट एंगल से एक गुड न्यूज बैड न्यूज मार्केट के लिए जो आ रही हैं उसके हवाले से भी हम देखेंगे, और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस वीडियो के अंदर हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल मार्केट अभी टेक्निकली कहां जा रही है। तो बहुत सारे की फैक्टर्स मिलकर ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उन पार्ट्स को भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।